آج جس شبد کو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ شبد ہے مشقت، اور انگلش میں ٹوائل، لیبر، یعنی کٹھن محنت، بہت محنت اور پریاس۔ اور اس کا کارن کون ہے؟ زمینی جسمانی آدم، یعنی پہلا آدم، کیونکہ اس نے نافرمانی کی اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے گناہ اور گناہ کے وسیلے موت آئی، گناہ آیا اور گناہ کے وسیلے موت آئی، اور یوں موت سب زمینی جسمانی آدمیوں میں پھیل گئی۔ اس لیے سب نے گناہ کیا، یعنی کہ آدم کی نافرمانی کا اثر سب آدم ذات میں پھیل گیا، اس لیے سب نے گناہ کیا۔ زمینی جسمانی آدم کارن بنا کہ کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متاحت کر دیا۔ یہی کارن ہے آدم ذات کے اندر غلامی کی روح، ڈر کی روح پیدا ہوئی۔ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ برے خیال، خونریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ لعنت اس دن پر جس میں میں پیدا ہوا، وہ دن جس میں میری ماں نے مجھ کو جنم دیا، ہرگز مبارک نہ ہو۔ لعنت اس آدمی پر جس نے میرے باپ کو یہ کہہ کر خبر دی کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اس سے بہت خوش ہوا۔ ہاں وہ آدمی ان شہروں کی مانند ہو جن کو خداوند نے شکست دی اور افسوس نہ کیا، اور وہ صبح کو خوفناک شور سنے اور دوپہر کے وقت بڑی للکار، اس لیے کہ اس نے مجھے رحم ہی میں قتل نہ کیا، کہ میری ماں میری قبر ہوتی اور اس کا رحم ہمیشہ تک بڑا رہتا۔ میں پیدا ہی کیوں ہوا کہ مشقت اور رنج، یعنی اداسی دیکھوں اور میرے دن رسوائی میں کٹیں، بلکہ میں اپنی ساری محنت سے جو دنیا میں کی تھی بیزار ہوا، کیونکہ ضرور ہے کہ میں اسے اس آدمی کے لیے جو میرے بعد آئے گا چھوڑ جاؤں، اور کون جانتا ہے کہ وہ دانشور ہوگا یا احمق۔ بہرحال وہ میری ساری محنت کے کام پر جو میں نے کیا اور جس میں میں نے دنیا میں اپنی حکمت ظاہر کی، ثابت ہوگا، یہ بھی بطلان ہے۔ تب میں فرقہ کی اپنے دل کو اس سارے کام سے جو میں نے دنیا میں کیا تھا نا امید کروں، کیونکہ ایسا شخص بھی ہے جس کے کام حکمت اور دانائی اور کامیابی کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ان کو دوسرے آدمی کے لیے جس نے ان میں کچھ محنت نہیں کی، اس کی میراث کے لیے چھوڑ جائے گا۔ یہ بھی بطلان اور بلائے عظیم ہے، کیونکہ آدمی کو اس کی ساری مشقت اور جان فشانی سے جو اس نے دنیا میں کی کیا حاصل ہے، کیونکہ اس کے لیے عمر بھر غم ہے اور اس کی محنت ماتم ہے، بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا۔ یہ بھی بطلان ہے۔ پس انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت کے درمیان خوش ہو کر اپنا جی بہلائے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بھی خدا کے ہاتھ سے ہے، کیونکہ وہ اس آدمی کو جو اس کے حضور میں اچھا ہے حکمت اور دانائی اور خوشی بخشتا ہے۔ میں وائز
یروشلم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے اس سب کی تفتیش و تحقیق کروں۔ خدا نے بنی آدم کو یہ سخت دکھ دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہیں۔ میں نے سب کاموں پر جو دنیا میں کیے جاتے ہیں نظر کی، اور دیکھو یہ سب کچھ بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ وہ جو ٹیڑھا ہے سیدھا نہیں ہو سکتا، اور ناقص کا شمار نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ بات اپنے دل میں کہی، دیکھ میں نے بڑی ترقی کی، بلکہ ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ حکمت حاصل کی۔ ہاں، میرا دل حکمت اور دانش میں بڑا کاردان ہوا، لیکن جب میں نے حکمت کے جاننے اور حماقت و جہالت کے سمجھنے پر دل لگایا تو معلوم کیا کہ یہ بھی ہوا کی چران ہے، کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے، اور علم میں ترقی دکھ کی فراوانی ہے۔ پھر میں نے ساری محنت کے کام اور ہر ایک اچھی دستکاری کو دیکھا کہ اس کے سبب سے آدمی اپنے ہمسائے سے حسد کرتا ہے، یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ کام کرنے والے کو اس سے جس میں وہ محنت کرتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے۔ میں نے اس سخت دکھ کو دیکھا جو خدا نے بنی آدم کو دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہیں۔ خدا نے بنی آدم کو یہ سخت دکھ دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہیں۔ وہ بیابان میں صحرا کے راستے پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی، اور اس نے ان کو ان کے سب دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچے۔ کاش کہ لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالیٰ کی مشورت کو حقیر جانا، اس لیے اس نے ان کا دل مشقت سے عزیز کر دیا۔ وہ گر پڑے اور کوئی مددگار نہ تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی، اور اس نے ان کو ان کے سب دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سائے سے نکال لایا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے۔ کاش کہ لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے لیے عجیب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بیندوں کو کاٹ ڈالا۔ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں۔ ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے، اور وہ موت کے فاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں، اور وہ ان کو ان کے سب دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے، اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ کاش کہ لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ بہت سے چرواہوں نے میرے پاکستانوں کو خراب کیا۔ انہوں نے گیہوں بویا پر کانٹے جمع کیے، انہوں نے مشقت کھینچی پر فائدہ نہ اٹھایا۔ خداوند کے قہر شدید کے سبب سے اپنے انجام سے شرمندہ ہو۔ جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے۔
مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ اور اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہیں تو نامقبول اور قریب ہے کہ لعنتی ہو، اور اس کا انجام جلایا جانا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ صلیب دے کر اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں، کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے، اور ان کے کرامند سبزی پیدا کرتی ہے جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے۔ انہوں نے گیہوں بویا پر کانٹے جمع کیے، انہوں نے مشقت کھینچی پر فائدہ نہ اٹھایا، خداوند کے قہر شدید کے سبب سے اپنے انجام سے شرمندہ ہو۔ اور لامک 182 برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام نوح رکھا، اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا۔ نوح کے نام کا مطلب ہے آرام، شانتی، شالوم، پیس۔ اور اس نے اس کا نام نوح رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا۔ دوسرا آدم، روحانی آدم یعنی یشوع مسیح، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ دیکھو یہ خدا کا بر ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار خانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لادی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائے گی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کہ لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یشوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیاوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی ہے باپ کہہ کر پکارتی ہے۔ بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب وارث بھی ہوا۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔
تم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدمی کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا، لیکن قصور کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضروری عفرت سے نازل ہوئی، اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بہتیرے قصوروں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راستباز ٹھہرے، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور کے سبب موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش عفرت سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ غرض جیسا کہ ایک قصور کے سبب وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کے زندگی پائیں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرمان برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدم یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تم دل سے اس تعلیم کے تابع دار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے عذاب بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے عذاب پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے، پر جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے صلیب دی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو مویا وہ گناہ سے بری ہوا۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کی جوئے میں نہ جٹو، کیونکہ مسیح جو ہوا گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہوا، مگر اب جو جیتا ہے خدا کے اعتبار سے جیتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار
ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو اور اپنے ازار راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے مطابق نہیں بلکہ فضل کے مطابق ہو۔ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ بس اے بھائیو، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ پس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی ہے۔ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ نمختونی، نہ ویشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔